نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو کی قصہ مختصر. بڑی محبت سے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین. خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی صدقہ نبی کریم علیہ السلام کا کہ یہ روزانہ جو درس قرآن و حدیث شروع کیا گیا ہے، اللہ تعالی اس پر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ وحدہ لا شریک یہ قرآن پاک کا احادیث مبارکہ کا جو درس دیا جائے، سنا جائے، پڑھا جائے، اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. اللہ تعالی ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ وحدہ لا شریک آقا علیہ السلام کی زیارت، آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ تعالیٰ کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو کچھ تمہیں عطا فرمائے فخذوہ، اسے لے لو، یعنی والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، علم نشرہ کے سینے والا، طٰہٰ کی جبین والا، اللہ کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کام کے کرنے کا تمہیں حکم دے اس کام کو کرنا شروع کر دو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور اللہ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام جس کام سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ مشکوٰۃ المصابیح کی پہلی ایمان کی فصل ہے، کتاب الایمان الفصل الاول۔ ایمان کے لغوی معنی ہے امن دینا۔ شریعت میں ایمان ان اسلامی عقائد کا نام ہے جنہیں مان کر انسان عذاب الہی سے امن میں آ جاتا ہے، یعنی تمام ان چیزوں کو ماننا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی طرف سے لائے، چونکہ ایمان محض ماننے اور تصدیق کا نام ہے، اس لیے اس میں مقدار ناممکن ہے، ہاں کیفیت کی زیادتی کبھی ممکن ہے، کیونکہ ایمان عبادات کی اصل ہے، اس لیے پہلے اسے بیان فرمایا۔ روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک صاحب ہمارے سامنے نمودار ہوئے جن کے کپڑے بہت سفید اور بال خوب کالے تھے، ان پر آثار سفر ظاہر نہ تھے اور ہم سے کوئی انہیں پہچانتا بھی نہ تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے اور اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں شریف کے ساتھ مس کر دیے اور اپنے ہاتھ اپنے رانوں پر رکھے اور عرض کیا، کیا عرض کیا؟ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق بتائیے۔ فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، کعبہ کا حج کرو اگر وہاں تک پہنچ سکو۔ عرض کیا
کہ سچ فرمایا۔ ہم کو ان پر تعجب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے بھی ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں۔ عرض کیا کہ مجھے ایمان کے متعلق بتائیے۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں، کتابوں، اس کے رسولوں اور آخری دن کو مانو اور اچھی اور بری تقدیر کو مانو۔ عرض کیا آپ سچے ہیں؟ عرض کیا مجھے احسان کے متعلق بتائیے۔ فرمایا اللہ کی عبادت کرو کہ گویا اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عرض کیا کہ قیامت کی خبر دیجیے۔ فرمایا کہ جس سے پوچھ رہے ہو وہ قیامت کے بارے میں سائل سے زیادہ خبردار نہیں۔ عرض کیا کہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ فرمایا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اور ننگے پاؤں ننگے بدن والے فقیروں بکریوں کے چرواہوں کو محلوں میں فخر کرتے دیکھو گے۔ راوی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پھر سائل چلے گئے، میں کچھ دیر ٹھہرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہو یہ سائل کون ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے۔ فرمایا یہ حضرت جبریل علیہ السلام تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ متفق علیہ۔ تو اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب سوال کیا گیا ہے کہ اسلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام نے جواب کیا عنایت فرمایا؟ پہلے نمبر پہ یہ کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، کعبہ کا حج کرو اگر وہاں تک پہنچ سکو۔ تو تصدیق بھی کی ہے حضرت جبریل امین نے، نبی کریم علیہ السلام سچ فرما رہے ہیں۔ اور دوسرا سوال کہ ایمان کیا ہے، مجھے ایمان کے متعلق بتائیے۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں، کتابوں، اس کے رسولوں اور آخری دن کو مانو اور اچھی بری تقدیر کو مانو۔ پھر حضرت جبریل امین تصدیق فرما رہے ہیں کہ آپ سچے ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا گیا ہے کہ مجھے احسان کے متعلق بتائیے۔ فرمایا اللہ کی عبادت کرو کہ گویا اسے دیکھ رہے ہو، یعنی اس طرح عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو خیال کرو
کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ قیامت کی خبر دیجئے۔ فرمایا کہ جس سے پوچھ رہے ہو وہ قیامت کے بارے میں سائل سے زیادہ خبردار نہیں۔ اب عرض کیا گیا کہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ اب نبی کریم علیہ السلام قیامت کی نشانیاں بتا رہے ہیں۔ فرمایا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اور ننگے پاؤں ننگے بدن والے فقیروں بکریوں کے چرواہوں کو محلوں میں فخر کرتے دیکھو گے۔ اور یہ بات آخر میں بیان کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ آنے والا کون تھا؟ تو اب نبی کریم علیہ السلام نے جب پوچھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانے۔ اب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ حضرت جبریل علیہ السلام تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ عالیہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے متعلق، ایمان کے متعلق، احسان کے متعلق اور آخر میں یہ قیامت کے بارے میں جو ذکر ہوا ہے ہمیں دنیا میں رہ کر قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اسلام کا پتہ ہونا ضروری ہے، ایمان کا پتہ ہونا ضروری ہے، احسان کا پتہ ہونا ضروری ہے، اور فکر آخرت، قیامت کی فکر کرنا، آخرت کی فکر کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہمیں آقا علیہ السلام کی یہ جو پیاری پیاری احادیث مبارکہ ہیں انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اب محبت سے پڑھیے۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤ، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤ، نہ دنیا سے نہ دولت سے نگر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نگر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، دل غافل ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، دل غافل ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی
قبر اندر سمانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی قبر اندر سمانا ہے۔ اور یہ آرزو تمنا آپ کے دل میں ہونی چاہیے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد عطا فرمائی ہے، کہ میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق میں ہی مچے، میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق میں ہی مچے، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ عالیہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی، جو بھی ہم یہ درس قرآن، درس حدیث یہاں پر بھی بیان کرتے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ عالیہ کے اندر یہ مقبول ہے، منظور ہے، تو اللہ تعالی اس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے کاروبار، جان و مال کی عزت و اولاد کے اندر دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، شر شیطان، شر ظالمہ، شر دشمنہ محفوظ فرمائے، اور آج سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے والدین کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، حد نگاہ وسیع فرمائے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ السلام کی زیارت، آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔